السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان رابیل سید۔ وقت ہوا ہے پروگرام آج عظیم یزدانی کے ساتھ، دیکھیے صرف ایم بی نیوز کی سکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج عظیم یزدانی کے ساتھ۔ آج ہمارے اس پروگرام کی مہمان شخصیت ہیں حاجی طاہر جاوید نقشبندی، جن کا شہپرہ میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سطح پر ایک نام ہے اور ایک مقام ہے، اور ان کا شمار جمعیت علماء پاکستان کے بانی سربراہ، تحریک ختم نبوت کے ایک سرخیل مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے جو چند قریبی رفقا میں تھے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے ہم سے آپ بات کریں گے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اور جمعیت کی جو تحریک تھی اور جو جمعیت کے پیٹ جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ کیا تھا، اور کس طرح پھر جمعیت علماء پاکستان نورانی صاحب کے انتقال کے بعد وہ کیوں کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی، یہ بھی پوچھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ضلع شوپرہ جو پنجاب کا واحد ضلع ہے جہاں پر ان کی کافیوں سے چاروں مقام فکر کے جو علماء کرام ہیں، جو عہدیداران ہیں، وہ مشتمل مسودہ امن کونسل کے سے بھی انہوں نے بڑا کام کیا، اور ان کے بانی ہیں وہ گزشتہ 21 سال سے یہ اس تنظیم کے اس عمل کے بطور جنرل سیکرٹری اب خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ یہ سب آپ بتائیے گا کہ آپ نے عملی سیاست کا آغاز آپ نے کس جماعت سے کیا، اور پھر آپ نے اس جماعت کے پھر آپ نے کیا دیکھا، آپ نے بڑے قائدین کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، آج کی صورتحال ہے، اور جو آپ نے جو خدمات انجام دی جن شخصیات کے ساتھ، ان کے بارے میں ہمیں ناظرین بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سیاسی زندگی کا آغاز 1970 سے ہے، اور سٹارٹ میں جمعیت علماء پاکستان سے ہی لیا ہے۔ جی 1970 میں اس کا بنیادی رکن بنا۔ اس کے بعد 1986 کے الیکشن میں مجھے سٹی جمعیت علماء پاکستان شہپرہ کا سیکرٹری جنرل چنا گیا، اور اس کے بعد میں 2002 میں ضلع کا جنرل سیکرٹری بنا، اور پھر 2011 میں ضلع کا صدر بنا، جو اب تک میں چل رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جمعیت علماء پاکستان نے بات کیا نورانی صاحب کی رفاقت کی۔ ہاں جی، شروع سے ہم مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ چلے، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا تھا کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیا جائے، اور یہ تحریک پاکستان کا بھی ہمارا یہ نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی، اور 1970 میں پہلا الیکشن جمعیت علماء پاکستان لڑا۔ اس میں پوری دنیا کو پتا ہے کہ جمعیت علماء پاکستان نے پیپلز پارٹی کے بعد دوسرے نمبر پر ووٹ حاصل کیا ہے۔ ایسا جس طرح آپ نے بات کی ہے اپنی جمعیت کے حوالے سے، سیاسی جو کردار تھا، آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے بعد بڑے بولی، پھر کیا ہوا؟ ان کے نورانی صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمعیت پاکستان جو آپ کی جو اہل سنت کی ایک نمائندہ تنظیم تھی، پھر یہ حصوں میں تقسیم ہوگی، نئی جماعتیں آ گئی، نئے نعرے آ گئے، پھر اس جماعت کا کردار ملک کی سیاست میں دن بدن محدود ہوتا گیا ہے۔ اس بارے میں بتائیے گا۔ اصل میں جمعیت علماء پاکستان میں توڑ پھوڑ مولانا نورانی صاحب کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، جنرل ضیاء الحق کی مارشاء اللہ نے سیاسی جماعتوں کا ختم کیا، اسے ایک شورا بنائی، شورا میں تمام بڑے بڑے نامور علماء کرام کو شامل کیا۔ جو لوگ شورا میں چلے گئے وہ جمعیت علماء پاکستان چھوڑ گئے۔ اس کے بعد غیر جماعتی بلدیاتی الیکشن کروائے گئے، اور اس میں سب کو پتا ہے کہ کراچی میں رئیس بلدیہ کا الیکشن جمعیت علماء پاکستان نے لڑا، لیکن گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح آگے چلتے چلتے اس کی تقسیم بڑھتی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد
میاں نواز شریف صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے جماعت کو تقسیم کرنے میں. ہاں جی جماعت کو تقسیم نواز شریف کا بڑا کردار ہے. ہاں جی. اچھا اس میں ہمارے مختلف ایجنسیوں نے گروپ تیار کیے جنہوں نے کسی نے کوئی نعرہ لگایا, کسی نے کوئی نعرہ لگایا, کوئی ختم نبوت پہ نام پہ چلا, کوئی اپنی مساجد کے دفاع کے نام پہ چلا, کوئی تو اس میں اگر تو وہ اپنے منشور و قائم رہتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کوئی اس میں جماعت کی تقسیم نہیں ہوتی تھی. جو جماعت سیاسی طور پہ بنی ہے وہ سیاست کرتی, جو جس منشور کے لیے جو لے کے چلے اس منشور پہ قائم رہتے, ٹھیک ہے, تو ہماری کوئی تقسیم نہ ہوتی, لیکن ہر کسی نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جمعیت کو تقسیم کرنے جہاں بڑا ایجنسیوں کا کردار تھا وہاں سیاسی طور پر نواز شریف کا بھی کردار رہا ہے پس پردہ. تو آج آپ کی جماعتوں کی حلیف جماعت ہے, نواز لیگ کے آپ اتحادیے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ کو اس طرح ہوا کہ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا ہے کہ جمعیت میں پاکستان تقسیم کیوں ہوئی, تو ہم نے یہ جواب آپ کو دیا. جب وہ تقسیم ہو گئی, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی, ٹھیک ہے, تو قومی طور پر اکٹھا ہونے کے لیے اہل سنت کے پاس کوئی گروپ نہیں تھا. ہاں جی, جمعیت علماء پاکستان چونکہ پورے پاکستان میں آج بھی قائم و دائم ہے, اس کی پوری تنظیمی ہے, پوری شورا ہے, مرکزی شورا عملہ, میں خود مرکزی شورا کا بھی ممبر ہوں, مجلس عملہ کا بھی ممبر ہوں, اور پنجاب شورا کا بھی ممبر ہوں. یہی ایک واحد جماعت تھی جو دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر چل سکتی تھی. ہاں جی. اچھا, تو وہ اس لیے اس وقت ہم نے پی ڈی ایم پہ حصہ لیا اور ان کے ساتھ چلے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے حاجی طاہر جیوید نقشبندی صاحب سے, اور ان سے مزید پوچھتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ضلع شوپرا میں آپ نے عمل کے نام سے تنظیم قائم کی ہے, یہاں ایک پلیٹفارم قائم کیا جہاں چارے مقافی کے جو لوگ جمع ہیں, اس کا کام کیسے عمل میں لایا گیا اور آپ کیا اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے یہ آپ نے فورم بنایا اس میں آپ کامیاب بھی ہوئے ہیں؟ اور یہ میں شاید پنجاب کا واحد ضلع ہے, تو اس ایک تو یہ بتائیے گا, دوسرا یہ کہ آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے باقی اضلاع کے لوگوں کو کہ اس کا کیا فائدہ ہو رہے ہیں اس مجلس کے قیام سے؟ ہم مرکزی ملاقات کمیٹی کے لیول پہ ایک میٹنگ کر رہے تھے, تو اس میں بات ہوئی اتنے زیادہ لوگ اہل تشیع اور سنت دیوبند کے قتل ہوئے ہیں, تو یہ آگ کہاں تک جائے گی, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک تنظیم بنائیں جو مسلسل چلے اور اس کے 12 مہینے اجلاس ہوں اور اس میں فرقہ واریت کا زور کم ہو اور یہ قتل عام کو کنٹرول ہو سکے. ٹھیک ہے, قتل عام کو کنٹرول کرنا مرکزی قیادت کا بھی کام تھا, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اپنے ضلع میں یہ کام شروع کیا. میں اس کا بانی رکن ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے جس جماعت کے بھی پاس گئے, اہل حدیث کے مولانا محمد حسن شیخ بری صاحب کے پاس گئے, انہوں نے تعاون کا یقین دلایا, اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ ملایا. اس طرح ہم سپاہی صحابہ کے پاس گئے جو اس وقت عروج پر تھے, اور ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کا یقین دلایا. ہم اہل تشیع کے پاس گئے اور جو ہے دلشاد ناصر رضوی صاحب, ہاں جی, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا. اس طرح ہم نے گروپ بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو ہم نے 30 جنوری 2004 میں اس کا آغاز کیا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم 21ویں سال میں داخل ہیں, اور یہ بڑا پرامن سلسلہ چل رہا ہے جو شہوبر. اچھا اس میں آپ نے بات کی ہے مسلم قیام کے جو بنیادی محرکات تھے, کہ فرقہ وارانہ اہم آہنگی, اتحاد بین المسلمین, قتل و غارت کی ہوتا شکنی, یہ تھا ان کا ماٹو. کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ ضلع شہوبرہ ضلع جنگ کے بعد دوسرے نمبر پر قتل عام میں آتا. اس علاقے میں ہمارے تقریباً 42 لوگ قتل ہو چکے تھے شیعہ اور سنی دونوں طرف سے. ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ تنظیم بنائی, سب کو ساتھ لے کر چلے, تو آج 21 سال گواہ ہے. تو اکا دکا واقعہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ہم ہر جگہ پہ ہم نے کامیاب ہوئے. جہاں بھی ہم گئے
عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور لڑائی جھگڑوں کا ہم نے اختتام کیا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں. ہم جب اکٹھے بیٹھتے اس میں کوئی خیال نہیں رہتا کہ یہ سنی کون ہے, اہل حدیث کون ہے یا دیوبندی کون ہے. ایک پلیٹ فارم پر ایسا محبت ہماری. سب بین ساتھ آپ نے بین مذہب کی تحقیق بھی آپ کی کبھی کبھی اس میں بتائیے گا ناظرین کو کہ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. بین المذہب طور پہ ایک انٹرفیتھ کمیٹی بنی ہوئی ہے سرکاری طور پہ. اس پہ کرسچن آتے ہیں, اہل سنت ہے, اپنا مسلمان ہے, اور دوسرے میں ہندو بھی آتے ہیں اور سکھ بھی ہے. ہندو اور سکھ تو دلچسپی کم لے رہے ہیں, لیکن کرسچین بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. ان کے اپنے ذاتی معاملات میں بھی وہ ہمیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے, اس کو ذرا جو کرسچن ہے وہ جو اپنے مذہبی معاملات وہ بھی آگے باہر لے کے آتے ہیں. ہاں جی, بہت سے معاملات ہم نے ان کے حل کیے ہیں. اچھا, یہ بڑی خبر ہے. جی, ہم نے اپنا ترازو پورا رکھا ہے, کہیں پہ یہ نہیں ہونا دیا کبھی کرسچین کو نیچا دکھایا اور مسلمان کو آگے لایا. انسانیت کی قدر آپ نے اس طرح کی ہے. ہاں جی. ٹھیک. ایسا یہاں پر کی بہت زیادہ تنظیمیں ہیں, لیکن آپ کی جو شخصیت ہے, آپ نے مرکزی امداد کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور آپ نے اس حوالے سے بھی ان تمام تنظیمات کو اکٹھا کیا اور سنی اتحاد کونسل بھی قائم کی گئی. کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کی جو امداد کمیٹی کی کاوشیں کیا ہیں, اور آپ کیا پیغام دیں گے اہل سنت کے دوستوں کو, تنظیموں کو, کہ وہ کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی مذہبی اور سیاسی جو قوت ہے, حیثیت ہے, وہ مزید اس میں اضافہ ہو. اہل سنت جماعت ہونے کے ناطے شروع سے اہل سنت کی مذہبی سرگرمیوں میں کا حصہ لیتا تھا. ٹھیک ہے. 1981 میں شہوپرا میں مرکزی میلاد کمیٹی کا قیام عمل میں آیا. ٹھیک ہے. تو 1982 میں انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری نامزد کیا. 1982 سے؟ ہاں جی, 1982. اچھا. اور 1982 سے لے کر آج تک میں تسلسل کے ساتھ میلاد کمیٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں. اور میں ربیع الاول کے تمام انتظامات اور دوسرے اپنا میلاد کمیٹی کے انتظامات سارے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تسلسل سے جاری ہے. ٹھیک ہے. تو اصل بات ہوتی ہے کام کوئی بھی ہو اس کو مشن سمجھ کر کیا جائے. ٹھیک ہے. جب مشن سمجھ کر کرتے ہیں تو اس میں اہل سنت کے بعد تنظیمات اور ہم دوسری مسالوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. ایسا ہم نے دیکھا کہ اب اہل سنت کے بعد ایسے گروہ جماعتیں ہیں جن میں بڑی شدت پسندی ہے. تو کیا سمجھتے کہ اس کو روک تھام کے لیے یا اس کو متوازن کرنے کے لیے کوئی آپ تنظیمی طور پر جماعتی طور پر کوشش کر رہے ہیں کوئی؟ پاکستان میں شروع سے جذباتیت کو فوقیت دی گئی. جو بھی جذباتی نعرہ لے کے آیا وہ کامیاب ہو گیا. اس میں آپ کو میں مجھ سے زیادہ ہسٹری کا علم ہے. ٹھیک ہے. اور اہل سنت کی تنظیموں بھی یہی ہوا کہ ہم نے اپنی مساجد کا دفاع کرنا ہے, آ جاؤ. وہ لوگ اس میں شامل ہو گئے, وہ سنی تاریخ بن گئی. ہم نے ممتاز قادری صاحب کا ختم النبوت کے والے سے یا ناموس الفاظ کے والے سے کام کرنا, آ جاؤ. وہ جوش میں اکٹھے ہو گئے. ہم نے جمعیت علماء پاکستان کے لیول پہ ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی, لیکن وہ جذبات والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان وہ کام نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا.